شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ اس بات پکار کے کہتے ہیں کہ محمد سے بابا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ رہا چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے ہیں۔ ایک شاعر قلم اٹھاتا ہے پھر لکھنا شروع کرتا ہے، مزاج رحمت بنا کے بھیجا تو پتا چلا اللہ کا قرآن نبی کو رحمت کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن نبی کو رحمت فرما رہا ہے۔ اور ایک جانب رب کا قرآن کہتا ہے اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ، اللہ کے فضل پر خوشی مناؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب نبی رحمت ہے، جب نبی عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں تو ہمیں نبی کی آمد پر خوشی منانا چاہیے، نبی کی آمد پر ہمیں جلسہ کرنا چاہیے، نبی کی آمد پر ہمیں جلوس نکالنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اپنے باپ کا جلوس نہیں نکال رہے بلکہ جلوس نکال رہے ہیں۔ اگر جلسہ کر رہے ہیں تو اپنے باپ کا نہیں بلکہ رسول پاک کا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے نبی کو رحمت بھی کہا اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، تو پتہ یہ چل رہا ہے نبی رحمت للعالمین ہے، ان کی آمد پہ خوشی نہیں منے گی تو پھر کس کی آمد پہ خوشی منے گی؟ نبی اللہ کی رحمت ہے اور رحمت کی بات اس لیے کر رہا ہے تو نبی رحمت کیسے ہے؟ میرے نبی تشریف نہیں لائے اور تو میرے نبی تشریف نہیں لائے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا، ایک باپ اپنی بیٹی کو گندا کھودتا تھا اور اپنی بیٹی کے نیچے اس میں تاپتا تھا، بیٹی روتی رہتی تھی، بیٹی چیختی رہتی تھی، اے ابا جان میرا کیا قصور ہے؟ اے ابا جان میں نے کیا آپ کا بگاڑا ہے؟ اے ابا جان میں نے کیا آپ کے اوپر ظلم کیا ہے؟ مجھے کیوں دفنا رہے ہو؟ اے ابا جان مجھے کیوں بیابان جنگل میں مارنے کے لیے آئے ہو؟ اللہ اللہ، جب ایک بیٹی تپتی تھی اور جب اس کی مٹی آتی تھی گلے پر وہ رو رو کے رب کی بارگاہ میں فریاد کرتی تھی مولا اب مجھے میرا باپ نہیں چاہیے، میرے مولا مجھے میرا یہ ظالم باپ نہیں چاہیے، اگر مجھے چاہیے تو رسول پاک چاہیے، مجھے چاہیے تو احمد مختار چاہیے، مجھے چاہیے تو کائنات کا سردار چاہیے۔ اے اللہ اب مجھے میرا باپ نہیں چاہیے، مجھے رسول پاک چاہیے۔ اور حد یہی تک نہیں تھی بلکہ ایک باپ اپنی بیٹی کو دفن کرتا زندہ باپ کا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ۔ اور اگر کسی آدمی کی کسی شخص کی اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا تو اس کا بیٹا اپنی ماں کو بازار میں بیچ دیتا تھا، اس کا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ ظلم کرتا تھا۔ یہی تک محدود نہیں بلکہ ہندوستان کا عالم تو کچھ اس انداز کا تھا، اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس عورت کو اسی کی چتا پہ جلا دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا یہ عورت منحوس ہے، یہ منحوس عورت ہے اس لیے اس نے اپنے شوہر کو کھا لیا۔ اللہ اللہ، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں تو وقت بہت ہو جائے گا، مختصر سن لو۔ نبی نہیں آئے تھے پوری کائنات میں اندھیرا تھا، نبی نہیں آئے تھے پوری کائنات میں تاریکی تھی، نبی نہیں آئے تھے پوری دنیا جہالت کے نرغے میں تھی، نبی نہیں آئے تھے پوری دنیا میں ظلم ہو رہا تھا۔ اللہ اللہ، 12 ربیع الاول شریف کو مصطفیٰ جان رحمت نے اس خاکدانے کے دیوار جب قدم رکھا، اللہ اللہ ایک انقلاب آ گیا۔ نبی تشریف کیا لائے؟ بیواؤں کا ظاہر آ گیا۔ نبی تشریف کیا لائے؟ یتیموں کا مال آ گیا۔ نبی تشریف کیا لائے؟ پوری کائنات میں اجالا ہو گیا اور اجالا کچھ اس انداز کا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، ہر چار جانب اجالا ہے۔ میری بات غلط ہو سکتی ہے، قاری آس محمد کی بات غلط ہو سکتی ہے، قاری معراج کی بات غلط ہو سکتی ہے، اور آپ کا پہ تشریف پڑتا مولانا ناظم رضا منظری کی بات غلط ہو سکتی ہے۔ آپ کہو گے مولانا جب نبی پیدا ہوئے تھے تو کیا آپ تھے؟ قاری آسمان سے محمد سے کہو گے جب نبی پیدا ہوئے تھے تو کیا آپ تھے؟ قاری معراج سے کہو گے جب نبی پیدا ہوئے تھے جب آپ تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ، مگر ہم نے تاریخ پڑھی ہے، آپ کہو گے آپ نے کتاب پڑھی ہے، مگر آؤ پوچھو میں کسی ایسے سے نہیں پوچھتا جس
کتاب پڑھی ہے، بلکہ مصطفیٰ کی ماں سے پوچھو، حضرت آمنہ سے پوچھو، جس کے بدن سے، جس کے شکم سے میرے آقا تشریف لائے، آؤ اسی سے پوچھو۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو ایک ایسا نور نکلا کہ میں نے اس نور کی روشنی میں ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ نبی کی ماں جو کہے بے شک ہے، نبی کی ماں نے جو کہا وہ حق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور کرو۔ آپ بدن پاک میں آئے ہو نبی کے جلسے میں، کچھ سے تو کہہ رہا ہوگا شیطان، برخلا رہا ہوگا، گھر کو چلا جائے یار، کب تک بیٹھا رہے گا، یہ مولانا بہت دیر تقریر کریں گے، ان کے بعد ایک اور مولانا ہے وہ بہت دیر تقریر کریں گے، کیسے جگے گا، نیند تجھے آ جائے گی۔ مگر پیارے، تمہارے نبی نے تمہیں ایک رات یاد نہیں کیا، بلکہ تمہارے نبی نے بار بار تمہیں یاد کیا ہے۔ میرے آقا نے پوری رات ہمیں یاد کیا۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے، جب میرا نور نظر پیدا ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے، دنیا میں بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ روتے ہوئے، اور بچہ نہ روئے تو ابا رونے لگتا ہے، بچہ نہ روئے تو امی رونے لگتی ہے، بچہ نہ روئے تو دادا رونے لگتے ہیں۔ کئی بچہ مردہ تو پیدا نہیں ہوا ہے، کئی بچے کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، کئی بچے کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، مگر میرے نبی پیدا ہوئے تو روتے ہوئے پیدا نہیں ہوئے، میرے نبی پیدا ہوئے تو روتے کو ہنساتے پیدا ہوئے، میرے نبی پیدا ہوئے تو مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ خاتون کہتی ہے کہ جب میرا لال پیدا ہوا تو میرے لال کو ہو دل رہے تھے، میں نے اپنے کام کو اپنے لال کے ہاتھوں کے قریب کیا تو میرا لال کہہ رہا تھا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ اپنے پاس میں بیٹھے ہو، نبی کی آمد پر ہم جھنڈا بھی لگاتے، مگر یہ جھنڈا حضرت جبریل امین نے لگایا۔ ایک آدمی کہنے لگا، مولانا یہ تقریر تو میں نے سن لی ہے، تو میں نے کہا آپ کسی کی آمد پہ جھنڈا لگے ہی نہیں، تقریر تو میں آپ کو سناؤں گا، اس لیے کہ میرے نبی کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اس لیے تمہیں تقریر سناؤں گا۔ تم کیا سمجھ رہے کہ نبی کا ذکر وہ ہے؟ دنیا سمجھ لے کہ نبی کے جیسا جب کوئی آیا نہیں، ان کی آمد کے سوا کسی کے نام پہ جھنڈے نہیں لگے، تو پھر انہیں کا ذکر سناؤں گا۔ حضرت جبریل امین جھنڈا لے کے آ گئے، ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، ایک جھنڈا آمنہ خاتون کے ایک جھنڈا آمنہ خاتون کے گھر کی چھت میں لگایا، اور ایک روایت کے مطابق ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر۔ مگر ایک وہابی بولا یہ ہرے جھنڈے کیوں؟ تو میں نے کہا یہ جبریل امین کی سنت ہے۔ تو وہابی بولا کہ جب یہ جبریل امین کی سنت ہے تو بتاؤ کہ جبریل امین جو جھنڈا لائے اس میں ڈنڈا کس چیز کا تھا؟ واہ 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 کیا بات ہے، جبریل امین جو ڈنڈا لائے اس میں ڈنڈا کس چیز کا تھا؟ تو میں نے کہا پٹے گا کیا ڈنڈے سے؟ جی جی۔ نبی تشریف لائے، جبریل امین نے جھنڈا لگایا، اس میں ڈنڈا کس چیز کا تھا؟ تو میں نے کہا لانے والا جھنڈوں کو بھیجنے والا اللہ، اور اللہ ہے نور، لانے والے جبریل امین وہ بھی نور، اور جس کی آمد پہ لگا وہ بھی نور، وہ بھی نور۔ جھنڈا بھیجنے والا نور، جھنڈا لانے والا نور، جس کی آمد پہ لگا وہ بھی نور اور وہ بھی نور۔ آپ سوچو کہ بھیجنے والا نور، لانے والا نور، اور جس کی آمد پہ لگا وہ بھی نور۔ جھنڈا نورانی تھا کہ نہیں؟ اور جب جھنڈا نورانی تھا، جب جھنڈا نورانی تھا تو اس میں ڈنڈا کیا یوں ہی ہو جاتا؟ تو ڈنڈا بھی نورانی تھا۔ بتائیے چلا لگا تو میں نے کہا بے وقوف وہ
जब जब नूरानी था तो अल्लाह नूर है वो दिखाई नहीं देता, अल्लाह जिब्रील अभी नूर है तो मुझे रात को दिखाई नहीं देते, मुस्तफा नूर है ये अलग बात है। तो सभी लिबास पहन के आए तो नूर दिखाई नहीं देता, तो उसमें जो डंडा लगा था वो भी नूरानी था, तो तुझे कैसे दिखाई देगा? तो कहने लगा मैं इस बात को नहीं मानता, तो मैंने कहा नहीं मानेगा, मुझे रब की मैदानियत से समझा दो, मैं तुझे रब की मैदानियत से समझा दो। पूरी दुनिया में आसमान है कि नहीं? मैंने कहा तेरे बाप ने बनाया है क्या? पूरी दुनिया में आसमान, कहीं पिलर है, कहीं कोई थंब है, कहीं नीचे से कुछ लगा है, तो मुझे कह लेने दो जब इतना बड़ा आसमान बगैर थंब के रुक सकता है अल्लाह की कुदरत है, तो झंडा भेजने वाला भी अल्लाह है, तो ये झंडा बगैर झंडे के भी रुक सकता है। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं सुबह तैबा में हुई बनताए बारा नूर का, सबका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गजों की बादशाह बढ़ते प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा बेदाल सबका नूर का, अल्लाह अकबर कबीरा। बात समझ में आ गई, कभी की आमद पे झंडा लगाना ये हजरत जिब्रील अमीन की सुन्नत है, तो हम किसी दुनियादार की सुन्नत को अदा नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने परवरदिगार की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। इसका नाम क्या है? ईद मिलादुन नबी। क्या नाम है? ईद मिलादुन नबी। तो भावड़ा बोला ईद तो दो ही है जी जी, एक तो मीठी ईद के पास रही, कुछ मुश्किल जबान में कह दो तो ईद उल अजहा और ईद उल फित्र, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। बोला ये तीसरी ईद कौन सी होगी? अब आपसे कोई पूछ ले तो जुलूस उठाया है ना जलसा किया है, इसका जवाब है आपके पास। इतना बड़ा डेकोरेशन किया, इतना बड़ा इंतजाम किया, अल्लामा नाज़िम रज़ा मंजरी को बुलाया, शौरा और खुतबा को बुलाया, संभल के चौराहे पर कोई बावड़ा पूछ ले तब खून करोगे। सारी आसमां पर सारी बताओ कि उसको ईद मिलादुन नबी क्यों कहते हैं? भाई मुनाज़रा आपसे हो रहा है, सारी आसमां को जवाब दे गए। अबे वही चौराहे पर खड़ा होकर जवाब दे और ये कहे मैं किसी दुनियादार का गुलाम नहीं, मदीने के ताजदार का गुलाम हूं। इसी का नाम है सुन्नियत, ताकि तुम्हें तुम्हारे जवाबात याद हो। हम जो काम कर रहे हैं हमें उसका जवाब याद हो। ईद मिलादुन नबी कहते हो कि नहीं? कहते हो कि नहीं? जश्न ईद मिलादुन नबी। तो बोला ईदें तो दो ही है, ईद उल अजहा और ईद उल फित्र। ईदें तो दो ही है, मीठी हो दो मीठी दो नमकीन ईद। तो मैंने कहा ये भी ईद है और ये ईद ईद उल फित्र से अफजल ईद है, ये ईद ईद उल अजहा से अफजल ईद है। तो कहने लगा मुझे दलील चाहिए, तो मैंने कहा दलील नहीं दलाइल दे दूंगा, दलील नहीं दलाइल दे दूंगा। तो कहने लगा कैसे? तो मैंने कहा अकली, मैंने कहा कि तुम मुझसे दलील पूछना चाहता है, तो कहला मौलाना तुम्हारी जबान पे भरोसा नहीं, तो बरेली के मौलाना की सुना दोगे, तो बरेली के मौलाना की किताब दिखा दोगे। तो मैंने कहा मैं बरेली के मौलाना की नहीं दिखाऊंगा, तो उस परवरदिगार की किताब दिखाऊंगा जिसकी किताब पे शक और शुबा की गुंजाइश नहीं। अगर ईद ना हो तो शहीद तू होगा, शहीद मैं होगा। अगर जवाब ना दे दूं तो मेरी गर्दन काट देना, वरना मैं तू जवाब दे, तू उसके ऊपर ये दलील दे कि ईद नहीं है। मैं दलील देना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह मैंने कहा मैं बड़े दावे की बात करता हूँ, तू कहता है कुरान में दिखाओ, तू कहता है हदीस में दिखाओ, तो सुन अल्लाह का कुरान। वाह वाह वाह, क्या बात पूछेगा तो आप खामोश हो जाओगे। अगर दलील दे रहा हूँ चौराहे पर पकड़ के गिरबान पकड़ लेना, तो थप्पड़ लगा देना, नहीं माने तो ऐसे मानेगा। इसलिए आपको कुरान सुना रहा हूँ। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है काला ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल अव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन्क। कुरान का सातवां पारा, बेशक कुरान का सातवां पारा, हजरत ईसा बिन मरियम ने दुआ की, अल्लाह रब्बना, ए हमारे रब, अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, उतार हमारे लिए
کیا دسترخوان ایک خان اتار ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء من السماء آسمان سے دسترخوان اتار تکون لنا عیدا لاولنا تاکہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو سبحان اللہ تاکہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے کیا ہو عید ہو قرآن کا ترجمہ پڑھ لو اس میں عید کا لفظ ہے بے شک سبحان اللہ عید کا لفظ ہے اگلوں کے لیے بھی عید ہو اور پچھلوں کے لیے بھی عید ہو اور تیری طرف سے نشانی ہو کیا ہو تیری طرف سے نشانی حضرت عیسیٰ اپنی امت کے لیے کھانے کا دسترخوان مانگے تو وہ عید کا دن بن جائے جس دن آمنہ کا لال تشریف لایا ہے جس دن پوری کائنات کو اللہ کا رزق بانٹنے والا تشریف لایا ہے تو وہ دن کیوں عید میلاد النبی نہیں ہوگا وہ دن کیوں عید کا دن نہیں ہوگا بات سمجھ میں آ گئی جس دن کھانا نازل ہے اس کو عید کا دن کہتے ہیں تو جس دن کائنات کا سردار نازل ہے تو ہم مجھے عید میلاد النبی کہتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ عید میلاد النبی ہم نے کوئی نیا نام نہیں رکھا اور کس کا ثبوت ہمیں قرآن سے مل گیا اس کا ثبوت ہمیں قرآن سے مل گیا آپ کہہ رہے ہو دنیا میں لوگ اس بات کے چکر میں لگے لوگ کہہ رہے اہل سنت والجماعت کیوں یہ جلوس کرتے کیوں یہ جلسے کرتے کیوں راتوں رات بیٹھ کر اپنے نبی کا ذکر کرتے مجھے کہہ رہنے دو اور آپ نبی کا ذکر نہیں بھی کرے تبھی نبی کا مرتبہ کم نہیں ہوگا تبھی نبی کا مقام کم نہیں ہوگا سید الانبیاء بنایا ہے اللہ نے انہیں افضل الانبیاء بنایا ہے اللہ نے انہیں خاتم النبیین بنایا ہے مگر آؤ ذرا مشکاۃ شریف کی حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہے اللہ اکبر ترجمہ سماعت کریں ایک کا نام اسید بن حضیر اور دوسرے صحابی کا نام عباس بن بشر صحابی کا نام یاد کرنے میں ہمیں پریشانی پڑتی ہے یاد ہی نہیں رہتا اور صحابی کا نام تو یاد کریں گے لوگوں کو تو سبحان ابھی کٹا کٹا یاد ہے حلم شریف میں بھی متشابہ رکھتے ہیں پڑھتے یاد تو آدھی سے زیادہ یاد ہوئی نہیں وہ تو وہی کہ وہی ہے پیارے جلسہ کرنے سے پہلے جلسہ نبی کی آمد پہ کر رہے ہیں کہ نہیں جی تو نماز کس نبی نے دی لاقت نبی نے اسی نبی نے دی نا جس کی آمد پہ جلسہ کر رہے ہیں نماز جیسا دیکھا اسی پیغمبر نے دیا جتنا پیار میں جلسے اور جلوس سے ہے اتنا ہی کام نماز سے اتنا ہی پیار روزے سے ہے اتنا ہی کام شریعت کے دوسرے کاموں سے ہے اللہ کی قسم اگر ہم نے نماز کی پابندی سے پڑھا اور نبی کا جلوس نکالا اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول کروا کے ہمیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا سبحان اللہ نبی کے دو غلام اسید بن حضیر اور عباس بن بشر دونوں غلام نبی کی بارگاہ میں حاضر دونوں غلام نبی کی بارگاہ میں حاضر بارگاہ میں مصطفیٰ کی حاضر ہے بات چیت ہو رہی ہے نبی کی باتیں بھی سن رہے ہیں نبی کا دیدار بھی کر رہے ہیں میں بھی نبی کی بات کرتا ہوں آپ بھی نبی کی بات سماعت کر رہے ہو مگر میرے مصطفیٰ کے غلام ہے کہ نبی کی مسجد پاک میں بیٹھے ہیں نبی بیان فرماتے ہیں نبی سے گفتگو فرما رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ نبی کے فرمان کو سماعت کرتے ہیں نبی کے فرمان کو سنتے ہیں اللہ اکبر جیسے نبی کے فرمان کو سنتے رات کا ایک حصہ گزر گیا اب بھی رات ہو گئی آپ بھی گھر کے جاؤ گے نبی کے غلام کو بھی گھر جانا ہے مگر کل نبی کا غلام نبی کی مسجد میں بیٹھا رات کی تاریکی تھی گفتگو ہونے لگی رات کا ایک حصہ گزر گیا اب نبی کا غلام کہتے یہ ہے چلو مصطفیٰ کی بارگاہ سے اٹھا جائے عشق کہتا ہے تھوڑی دیر اور بات سن لے عشق کہتا ہے تھوڑی دیر اور گفتگو سن لے آج تو ہم نبی کے جلسے سے چلے جاتے ہیں آج تو ہم نبی کے جلسے سے چلے جاتے ہیں تھوڑی رسے کہ میں جلسے سے چلا بھی جاؤں گا کہ میں کسی کو دکھائی نہیں دوں گا ارے کوئی دنیا دار دیکھے کہ نہ دیکھے مگر میرا ایمان ہے کہ ہمیں مدینے کے تاجدار دیکھ رہے ہیں ہمیں حضرت مختار دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی قسم جلسے سے اٹھ کے جائے گا میری نظروں
से पोशीदा हो सकता है, मगर आमना के लाल की नजरों से पोशीदा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा के गुलाम बैठे हैं, रात में जिसका गुजर गया, जाना था उन्हें अपने घर, दूर था कुछ घर। अब रात में आप भी जाओगे तो कोई टार्च लेके आया होगा और मोबाइल का टार्च भी खा गया, तो लोग मोबाइल जलाएंगे, मोबाइल की टार्च जला के अपने घर पहुंच जाएंगे। मगर बोबा लाइट का इतना इंतजार नहीं था। लाइट थी तो आसमान के चांद की लाइट थी, और कोई इंतजाम नहीं। रात अंधेरी थी, रात काली थी। नबी का गुलाम उठे और जैसे ही नबी के गुलाम, यहीं से बताना चाह रहा हूँ कि बस में पाक में आदमी को मिलता जाए तो हम और एक सोच बना बैठे, कब मौका मिलेगा कब उठ के भाग जाएंगे। नबी की बस में पाक में मिलते गए, नबी की बस में बैठा तो नबी का गुलाम उठने लगा। अब टार्च तो थी नहीं, लाइट तो थी नहीं, टार्च जला लेते और उसका उजाला करके घर को चले जाते, मगर नबी का गुलाम जैसे नबी की बस में उठा तो हदीस पाक का तर्जुमा ये है कि उनके हाथों में छोटी छोटी लाठी थी, उनके हाथों में छोटे छोटे डंडे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी की बारगाह से जब उठने लगे तो एक सहाबी की लाठी चमकने लगी, एक सहाबी की लाठी में उजाला पैदा हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो उसके उजाले में चलते जा रहे हैं और उजाला करती जा रही थी लाइट। मैं तो ये कहता हूँ कि आज की टार्च इतना उजाला नहीं दे सकती जितना उजाला में लाठी दे रही थी। नबी का गुलाम की लाठी चमकने लगी, और जब लाठी चमकने लगी तो नबी के गुलाम उजाले में लाठी के चलने लगे। उसमें रेडी का सेल था, कभी उसको चार्ज किया था, कोई और चीज थी, या उस पर धूप का कोई इंतजाम था? कुछ भी नहीं था। जब गए थे तो कुछ भी नहीं, और आए तो चमकने लगी लाठी, उजाला होने लगा। एक सिहाबी को अलग जाना था और दूसरे सिहाबी को दूसरे रास्ते पर जाना था। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ऐसे वक्त में एक लाठी उजाला कर रही थी, एक लाठी चमक रही थी, तो एक लाठी को एक ही तरीके जाएगा, इन्हें अलग जाना है, उन्हें अलग जाना है, मगर ये अपने घर कैसे पहुंचेंगे? रात की तारीखी है, रात का सन्नाटा है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, जो रास्ता चेंज किया, जो रास्ता तब्दील किया, जो रास्ता बदला, दूसरे सहाबी की लाठी भी चमकने लगी, दूसरे सहाबी का डंडा भी चमकने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और दोनों सहाबी अपने घर उस लाठियों के उजाले में चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि जो मुस्तफा की बारगाह में बैठ जाता है तो उसका दिल भी चमक जाता है, उसकी रूह भी चमक जाती है, उसकी आंखें भी चमक जाती है, उसके हाथ में डंडा हो तो वो डंडा भी चमक जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा की बारगाह में बैठने वाला न जाने किस किस अंदाज में चमक गया। यकीन ना हो तो तारीख उठा लो। नबी मुस्तफा की बारगाह, नबी की बारगाह में, अल्लाह अकबर, नबी की बारगाह में हजरत अबू बकर बैठे तो उनकी सदाकत चमकने लगी। नबी की बारगाह में हजरत उमर बैठे, उनकी अदालत चमकने लगी। नबी की बारगाह में उस्मान गनी बैठे, उनकी सखावत चमकने लगी। नबी की बारगाह में मौला अली बैठे, उनकी शुजाअत चमकने लगी। नबी की बारगाह में इमाम हुसैन बैठे, उनकी शहादत चमकने लगी। नबी की बारगाह से जब नबी से प्यार हजरत गौसे आजम ने किया, उनकी करामत चमकने लगी। इमाम आजम ने किया, उनकी इमामत चमकने लगी। ख्वाजा गरीब नवाज ने किया, उनकी ख्वाजगियत चमकने लगी। नबी से जब प्यार अल्लाह अकबर साबिर पाक ने किया, उनकी साबियत चमकने लगी। नबी से प्यार मखदूम सन्ना ने किया, उनकी मखदूमियत चमकने लगी। नबी से प्यार आला हजरत ने किया, उनकी मुजद्दिदियत चमकने लगी। और जब आला हजरत चमक जाते हैं अल्लाह अकबर तो पुकार के कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरी जश्न आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुल नबी जिंदाबाद, मौलाना लाइक साहिब किबला जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, चमकेगी नहीं सिद्दीक़ अकबर, ऐसा। सुभान अल्लाह। आला हजरत की जब मुजद्दिदियत चमकी तो सिर्फ यही नहीं कहा बल्कि नबी की तारीफ कैसे करते हैं। एक बात आपको बता दूं, इस मजमे पाक में जब से आप बहुत सवाल करते हैं, जो कुछ भी बोलो
وہ جلسے میں بولو یا جلوس میں، وہ دل کی آواز ہونا چاہیے. بے شک سبحان اللہ. وہ دل کی آواز ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے سامنے ایک حافظ صاحب نے نعت پاک پڑھی. حافظ صاحب نے نعت پاک پڑھی اور نعت پاک کیا تھی؟ وہ کچھ اس انداز کے اشعار کو، یا رسول اللہ آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، یا رسول اللہ آپ کے بغیر کھانا اچھا نہیں لگتا، یا رسول اللہ آپ کے بغیر پانی اچھا نہیں لگتا، یا رسول اللہ میں یوں ہی کھٹ کھٹ کے مر جاؤں گا. انداز میں اشعار پڑھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر واقعی آپ کو عشق ہے، واقعی آواز دل کی آواز ہے تو آپ نیک ہیں. بے شک کی آواز ہے تو آپ نیک ہیں. سبحان اللہ. اور اگر یہ دل کی آواز نہیں تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. بے شک بے شک سبحان اللہ. اگر یہ دل کی آواز نہیں تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں، ہمارے نبی کی کیا ہے شان، بچہ بچہ ہے قربان. لگاتے ہیں کہ نہ نعرہ؟ جی. اور آدمی یوں بھی کہتا ہے نبی کے نام پر میں اپنی جان دے دوں گا، جان تو چاہے کل خاندان دے دوں گا. بے شک کہتا ہے کہ نہیں؟ نبی کے نام پر میں اپنی جان دے دوں گا، جان تو چاہے کل خاندان دے دوں گا. امیہ بولا میں تیری زبان سے دوں گا، بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا. بے شک سبحان اللہ. امیہ بولا میں تیری زبان سے دوں گا، بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا. بے شک بے شک. میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بولو ہمارے نبی کی کیا ہے شان، بچہ بچہ ہے قربان، نبی کے نام پر میں اپنی گردن دے دوں گا. کہتے ہیں کہ نہیں؟ کون کون لوگ ہیں کہ نبی کے نام پہ اپنی گردن دے دیں گے؟ میرا ہاتھ اٹھا کے بتا دو مجھے. سبحان اللہ. جائزہ لے لوں تھوڑا سا. اگر کچھ لوگ دینے تیار نہیں ہیں، بھرنے تیار ہے. ارے نبی